اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج جو کلاس ہم لے کے آئے ہیں جماعت 5ویں ہے، مضمون اردو ہے اور موضوع ہے ہمارا بہو قلعہ۔ بہو قلعہ تو بیٹا آپ پیج 99 پہ آ جائیں تو یہاں دیکھیں استدا گرد نوا ونش عقیدت مند شاندار۔ تو استدا کہتے ہیں کھڑے کو، کھڑا، گرد نوا ہو گیا ارد گرد، ونش ہو گیا نسل قبیلہ، عقیدت مند ہو گیا عقیدت رکھنے والا، شاندار ہو گیا خوبصورت۔ تو آپ دھیان رکھیں بیٹا، میں پڑھتا ہوں۔ قلعہ بھاؤ، قلعہ بھاؤ ڈوگروں کی شاندار ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ پرانے شہر جموں کے مقابل بلا مقابل دریائے توی کے مشرقی کنارے کی پہاڑی پر استدا اس قلعے کو راجہ بہو لوچن نے تعمیر کیا تھا اور اس کے گرد و نواح میں بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد کیا تھا۔ راجہ بہو لوچن کا سلسلہ نسب مہاراجہ رگھو سے ملتا ہے، جن کے نام پر رگھو ونشی نسل کی بنیاد پڑی۔ اس خاندان کا نام رامائن، مہابھارت اور پرانوں جیسی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی خاندان کے ایک بہادر اور شجاع راجہ اگنی گروپ نے اپنے 18 بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور دریائے توی کے پار تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اگنی گروپ کے وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا بہو لوچن حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایراؤں قبضے کو چھوڑ کر یہاں آیا، اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ بہو نگر کو پہلے دھار نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دھارا نگری ہے۔ تو بیٹا آج ہم یہیں رکتے ہیں، اس کو لیسن تھوڑا بڑا ہے تو آپ دیکھیں، دھیان دے دیں۔ کہتے ہیں قلعہ بھاؤ ڈوگروں کی شاندار ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ جو ڈوگرا لوگ ہیں ان کے جو قلعہ بھاؤ ہے، جو یہ ان کے ماضی کی ایک شاندار زندہ مثال ہے۔ پرانے شہر جموں کے، پرانا جو شہر جموں کا ہے، بلا مقابل دریائے توی کے مشرقی کنارے کی پہاڑ، دریائے توی کے مشرقی کنارے کی پہاڑی پر استدا اس قلعے کو راجہ بہو لوچن نے تعمیر کروایا۔ یہ جو قلعہ ہے اس کو راجہ بہو لوچن نے تعمیر کرایا تھا۔ اس قلعے کے گرد و نواح، اس کے ارد گرد جو میں بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد ہے، بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی وہاں پر آباد ہے جو اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ راجہ بہو لوچن کا سلسلہ نسب مہاراجہ رگھو سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں راجہ بہو لوچن جو تھا، اس کا سلسلہ جو ہے یہ نسب مہاراجہ رگھو سے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک راجہ تھے مہاراجہ رگھو، جن کے نام پر رگھو ونشی نسل کی، اور ان کے نام پر کیا ہوا تھا، رگھو ونشی نسل کی بنیاد پڑی، ان کی بنیاد پڑی تھی۔ اس خاندان کا نام رامائن، مہابھارت اور پرانوں جیسی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں اس خاندان کا جو نام ہے وہ رامائن ہے، جو کتاب، مہابھارت ہے، اور پرانوں جیسی کتابیں جو قدیم کتابیں ہیں ان کتابوں میں ان کا نام ملتا ہے۔ اسی خاندان کے ایک بہادر اور شجاع راجہ، اسی خاندان سے ایک بہادر راجہ تھے جن کا نام راجہ اگنی گروپ نے اپنے 18 بیٹوں، ان کے 18 بیٹے تھے، 18 لڑکے تھے، کی مدد سے
آپ نے سلطنت کو وسعت دی، آپ نے جو سلطنت اس کی تھی بادشاہی کو، اس کو وسعت دی اور دریائے توی کے پار تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ان کے 18 بیٹے تھے، ان 18 بیٹوں کی مدد کے ساتھ اسی سے ان نے کیا کیا، دریائے توی کے پار تک کے علاقے پر قبضہ کیا۔ اس کے 18 راجا اگنی گروپ کے 18 بیٹے تھے، ان نے قبضہ کر لیا اس پہ۔ اور اگنی گروپ کی وفات کے بعد جب یہ فوت ہو گئے، اس کا سب سے بڑا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا بہو لوچن، حکمران بنا۔ اس نے حکومت سنبھال لی اور حکومت سنبھالتے ہی وہ ایراؤں قصبے کو چھوڑ کر، ایراؤں قصبے میں رہتے تھے وہاں کو چھوڑ کر یہاں آئے اور یہاں آگے اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ ان نے اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا، جس کو بہو نگر کو پہلے دھارا نگری کہتے تھے۔ بہو نگر ہے، پہلے اس کو دھارا نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی، وہ صدیوں تک کئی سو سال قائم رہی۔ وہ اب بھی اس جنگل کا نام دھارا نگری ہے، اب بھی اس جنگل کا نام جو ہے وہ دھارا نگری کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ جموں میں ہے۔ تو بیٹا میں پھر ایک تعلیم دیتا ہوں، آپ دھیان دے دیں۔ قلعہ بہو ڈوگروں کی شاندار ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ پرانے شہر جموں کے بلا مقابل دریائے توی کے مشرقی کنارے کے پہاڑی پر اس قلعے کو راجا بہو لوچن نے تعمیر کیا تھا اور اس کے گرد و نواح میں بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد کیا تھا۔ راجا بہو لوچن کا سلسلہ نصف مہاراجا رگو سے ملتا ہے، جن کے نام پر رگو ونشی نسل کی بنیاد پڑی۔ اس خاندان کا نام رامائن، مہابھارت اور پرانوں جیسی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی خاندان کے ایک بہادر اور شجاع راجا اگنی گروپ نے اپنے 18 بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور دریائے توی کے پار تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اگنی گروپ کے وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا بہو لوچن حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایراؤں قصبے کو چھوڑ کر یہاں آیا، اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ بہو نگر کو پہلے دھارا نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دھارا نگری ہے۔ تو بیٹا آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس سے آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ باقی خدا حافظ۔